قرآن مجید بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتا ہے اور تفصیل سے تذکرہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر امامت دی تھی. امامت کیا ہوتی ہے؟ یہ ذمہ داری دی تھی کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایات آئیں گی اس کی پیروی کریں گے اور دوسرے لوگوں کو اس کی ہدایات کی طرف بلائیں گے، دعوت دیں گے اور دین کے اس نظام کو دنیا میں قائم کریں گے. یہ ان کی ڈیوٹی تھی. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ڈیوٹی ان سے اللہ نے لے لی. کیوں لے لی؟ اس لیے کہ انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی. انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی. وہ کہنے لگے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو اللہ کے بہت مقرب لوگ ہیں، اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں، ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ اور بالفرض اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، تھوڑی دنوں کے لیے جائیں گے اگر جنت میں چلے گئے اور اعمال کے لحاظ سے خالی ہو گئے. تو جب ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی تو اللہ نے ان سے امامت کی ذمہ داری لے لی اور ایک امت مسلمہ کو یہ ذمہ داری دے دی. اور آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم میں سے بھی ہر بندہ عمل کے لحاظ سے دیکھیں اپنے آپ کو خود اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ اس کا بیانیہ کیا ہے. وہ بھی ہر بندہ یہ کہتا ہے ہم تو مسلمان ہی کلمہ پڑھا جنت میں جائیں گے. اور اگر بالفرض جنت میں چلے بھی گئے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے. یہی وہ بھی کہا کرتے تھے. بالکل یہی بیانیہ ان کا تھا. تو قرآن پڑھنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کیا خرابیاں تھیں جو ہم نے اختیار کر. انہوں نے اقامت دین چھوڑ دیا. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا. اگر وہ لوگ یہ نہ چھوڑتے تو انہیں امامت کے منصب سے نہ ہٹایا جاتا. تو آج مسلمانوں کی کوئی ریاست ہی نہیں ہے جو دین کا حکم دے، دین کے کسی معاملے میں حکم، کسی معاملے میں روکے. تو اس کا مطلب ہم نے بھی بحیثیت مجموعی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا. کیونکہ اس فریضے کو تو ہم تب اختیار کر سکتے ہیں نا جب ہم قوت میں ہوں، اور قوت میں تو ہم ہیں ہی. تبلیغ کا ذکر الگ کیا اللہ نے، دعوت دین کو پوری دنیا تک پہنچانے کا ذکر علیحدہ کیا اور یہ ذمہ داری علیحدہ سے لگائی ہے کہ تم میں ضرور ایک امت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے بزور بازو بزور طاقت. تو اقامت دین کے بغیر ہم آدھے دین پر پہنچ جائیں. جو یہودیوں سے اللہ رب العالمین نے کہا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو ہمارا اپنا حال بھی تو ایسی ہے. ہم قرآن مجید کے بہت سارے احکامات پر عمل کرتے ہیں اس لیے کہ وہ انفرادی ہے، اور بہت سارے احکامات پر عمل نہیں کرتے اس لیے کہ وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو آدھی کتاب پر عمل کرتے. قرآن میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں سے جہاد کرو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو ہم کر رہے ہیں، کیسے کریں گے؟ ریاست ہی کچھ مقامات ہیں جہاں پر کوشش جاری، فلسطین کے اندر غزہ کی صورت اور کشمیر کے اندر 2 مقامات ہیں جہاں اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے مخلصین لہ الدین، خالص جہاد، صرف دین کی سرگردگی ہے. تو اقامت دین ایک ایسا فرض ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بندگی رب کریں. کیسے ہوگی دین کو قائم کرنے کی ضرورت کیسے ہوگی؟ شام کے اندر تبلیغ غزہ کے اندر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح اسرائیل سے مقابلہ کریں اور اپنی زمین لے واپس. جو اسلام مسلمانوں کی زمین ہے اس پر اسلام کا قانون نافذ کریں. کشمیر کے اندر بھی جنگ اس لیے کہ بھارتی ریاست سے جو کفری ریاست ہے اس سے آزادی دی جائے. اور پاکستان کے لیے جو تحریک چلی تھی وہ اسی لیے چلی تھی کہ پاکستان کا مقصد کیا دائرہ ہے. قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ کیا منشور ہوگا اس ملک کا منشور تو 1400 سال پہلے آ چکا. یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اس وقت کی جنگ تھی اقامت دین کے لیے کہ ایک ملک ہونا چاہیے جس کو ہم تجربہ کا ماڈل بنا سکیں
دنیا کے سامنے پیش کر سکے، لیکن افسوس کہ اس پر عمل نہیں ہو سکا. ہم نے اس کو ماڈل نہیں بنایا کہ دنیا کے اندر کسی بھی شخص کے سامنے. ابھی اگر جاپان میں جا کر کوئی شخص دعوت دین دیتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، پتہ اس کو کیا جواب دیتا ہے؟ دین کی دعوت مجھے دے دو. اس کی زیادہ ضرورت تو وہاں ہے، پاکستان میں. وہاں لوگ امانت داری نہیں ہے، بےمانی کرتے ہیں. مسلمان ہے نا، بےمانی کرتے ہیں، کرپشن ہے، یہ ہے، وہ ہے، کھانا ہے. ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. ہم تو ایماندار لوگ ہیں، اپنے کام پہ ٹائم پہ جاتے ہیں، ایمانداری سے رہتے ہیں. کسی کا حق نہیں کھاتے. کوئی چیز گر جاتی ہے تو وہ محفوظ رہتی ہے. اسلام کا قانون نقطہ کہ گری پڑی چیز اٹھا کر اس کی ذمہ دار تک پہنچائی جائے، اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا. انہوں نے عمل کیا ان کے اندر نظام. تو وہ چیزیں جو ہے وہ اپنا چکے ہیں ساری. اگر کوئی ایک ماڈل ریاست میں دکھا دی جائے کہ یہ اسلامی ریاست ہے، تو دنیا کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دوڑے چلے آئیں گے اس ریاست میں. لیکن ہم اس ماڈل کو تیار کرتے ہیں. اچھا چلیے، یہ تو ہو جانا یہ اللہ رب العالمین کے اقامت دین ہو جائے، کوئی ریاست مل جائے، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا ہے. اس میں ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں. کوشش کیسے کریں؟ جہاں ہوگی ویسی کوشش کریں. اس وقت پاکستان میں تو ظاہر سی بات ہے کہ انتخابات کے راستے سے کوشش کریں گے. اور اگر اتنی طاقت ہے، بہت زیادہ طاقت جمع ہو جاتی ہے، ایسے سارے افراد کی بہت بڑی اجتماعیت جمع ہو جاتی ہے، اور پھر بھی اس نظام کی خرابی کی وجہ سے، یہ نظامی خرابی ہے، انتخابات کے ذریعے سے نہیں آ پاتی اسلامی ریاست، اسلامی قانون. تو جس طرح قائد اعظم نے مطالبہ زمین کیا تو اس طرح کر سکتے ہیں، یہ کوئی اور تیسرا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. لیکن ہے تو یہ فرض، اور اس فرض کے اندر کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. کیونکہ یہ ایک ایسا فرض ہے جو ہر لمحے فرض ہے، ہر وقت فرض ہے. کسی بھی وقت ہم اس فرض سے آزاد نہیں ہیں. ہم غافل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کے سامنے اس بات کا جواب دینا پڑے گا. اقامت دین کیا، دین کی قائم کرنے کی جدوجہد کی، نماز قائم کی، جی کی. دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کی، یہ بھی تو فرض ہے. کیوں نہیں کی؟ یہ تو زندگی کا مقصد تھا، یہ تو ہر لمحے فرض تھا، پیدائش سے لے کر موت تک. تو مکمل قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کتنی بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہم مکمل قرآن پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک ریاست نہیں. اس کے لیے کوشش کیسے کریں گے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ انتخابات کے راستے، آپ جس راستے کو صحیح سمجھیں، لیکن اجتماعیت کے ساتھ یہ کام ہوگا. اکیلے اکیلے کرنے والا کام نہیں ہے. اس لیے کہ جب جمعے کے دن مسجد سے جب لوگ نکل رہے ہوتے ہیں دعا کے وقت بڑی تیزی کے ساتھ، آپ اکیلے اندر گھسنے کی کوشش کریں، کر پائیں گے؟ گھس پائیں گے؟ مشکل ہو جائے گی. تو بالکل بے حیائی کی طرف چلنے والا معاشرہ جو اتنی تیزی کے ساتھ بے حیائی آ رہی ہے، کیونکہ حکومتی سطح پہ اس کی سرپرستی ہوتی ہے. جمہوری حکومت ہے نا، حکومتی سطح پہ برائی کی سرپرستی ہوتی ہے. تو اس معاشرے کے اندر نیکی کرنا ایک اکیلے انسان کی بس کی بات نہیں ہے. اور اقامت دین کی جو یہ آیت ہے، اس کی تشریح کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے 4 طریقے ہیں، اور چاروں پہ ایک ساتھ عمل ہوگا. ایسے نہیں کہ ایک پہ عمل کریں گے باقی 3 چھوڑ دیں گے. سب سے پہلے عقیدوں کی دوسری، اپنے عقیدے کے ذریعے سے اقامت دین، کہ دین کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ کیا ہے، ان کے اوپر مضبوطی سے عمل پیرا ہوگا. یہ پہلے نمبر پہ اقامت دین ہے کہ اپنے اخلاق، اپنے عقائد کو درست کرنا اور لوگوں کے عقائد کو درست کرنا. یہ پہلا نمبر ہے، پہلی ترجیح. دوسرے نمبر پہ علم کا حصول، قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر جو علم ہمیں دیا گیا اس علم کا حصول. اور تیسرے نمبر پہ انفرادی عمل، ہم انفرادی طور پہ عمل کریں. اور چوتھے نمبر پہ اجتماعی عمل. یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی، عقائد کی درستگی بھی ہوتی رہے گی، علم بھی حاصل ہوتا رہے گا، اور انفرادی عمل بھی ہوتا رہے گا، اور اجتماعی عمل بھی ہوتا رہے گا. یہ چاروں طریقوں سے مل کر یہ دین کا. اگر کوئی ایک طریقہ بھی اس میں سے چھوڑ دے تو نہیں ہوگا، یہ معاملہ نہیں. یہی چند گزارشات تھیں. علامہ اقبال کے ایک شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی.
دین کی سربلندی دراصل کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے کہ دین دنیا کے اندر غالب ہو جائے، اور اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام نظام زندگیوں کے اوپر اس نظام زندگی کو غالب کر دے۔ اور انبیاء کے بعد کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری۔ انبیاء کے بعد دعوت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اور دین کو قائم کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ ہم ان چاروں چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، کسی اجتماعیت کا حصہ ہے، صالح اجتماعیت کا، کسی نیک اجتماعیت کا حصہ ہے جو دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ انفرادی طور پہ ہمارے کیا حال ہے؟ کیا ہم اپنے دین کے گھر کے اندر دین کو غالب کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے معاشرے کے اندر دین کے غلبے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں؟ یا ہم صرف یہی دین سمجھ بیٹھے ہیں کہ مسجد میں آنا، پانچ دفعہ جماعت سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، بس یہی دین ہے؟ یہ دین، اگر کوئی شخص اس کو مکمل دین سمجھتا ہے تو وہ دھوکے میں ہے، اس لیے کہ یہ سیکولرزم ہے۔ دین الگ دنیا الگ کا تصور ہے یہ، کہ عبادات کی جائیں اور باقی ذاتی زندگی، اپنی زندگی کو جیسے من چاہے گزارے۔ یہ وہی ہے کہ لا الہ الا الانسان، انسان خود خدا ہے، اپنی مرضی سے جب جو جی میں آئے جو کرے۔ دین کا جو ہے وہ دنیا کے اندر جو حصہ ہے مذہب کا، وہ ایک علیحدہ حصہ ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں، اور انہوں نے ہی یہ بگاڑ ہمارے اندر ڈالا، مغرب سے آیا ہے۔ ورنہ اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر دین الگ دنیا الگ کا کوئی تصور نہیں۔ یہ دینی کام ہے، یہ دنیاوی کام ہے، سب چیز۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رزق حلال کمانے والے کو بھی کہا کہ یہ اللہ کا دوست، رزق حلال کمانا بھی ثواب ہے، علم حاصل کرنا بھی ثواب ہے، انسانیت کو خدمت، انسانیت کی خدمت کرنا وہ ثواب کا کام ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین ہوئی جو لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تو آج اس شب قدر کی رات کے اندر جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم نے فرائض کیا کیا ہے اور ہم کہاں کہاں کوتاہی کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص کی نمازیں نہیں ادا ہو رہی ہیں تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کم از کم اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے نا، ہوتا ہے معافی مانگتا ہے اللہ سے، اللہ کہ میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ تو وہی اس بات کا بھی احساس موجود ہونا چاہیے کہ یہ اقامت دین، یا اللہ یہ نہیں کر پا رہا، نہیں ہو رہا ہے، کوشش کرنا۔ اور اگر کوشش بھی نہیں کر رہے تو یا اللہ کوشش کی توفیق دے، یہ کرنے کی توفیق دے رہے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ اس کو اپنے زندگی کے اندر جو ہے وہ لے کے آئے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کو اپنے زندگی کے اندر شامل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہوگا تو کر سکتے ہیں۔ میں نے یہی تو کہا کہ سوال تو ایسے مکمل آپ نے نہیں کیا واضح، لیکن خیر میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ اصل میں دیکھیں جب بھی اقامت دین کا تذکرہ آئے گا تو ہم سے اس کی جدوجہد کا سوال کہ ہم نے کیا جدوجہد کی۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے معاملے میں تو یہ کریں، اقامت دین کے معاملے میں تو یہ کریں کہ 10 سال سے جو تجربہ ناکام ہے اسی تجربے کو اپنائیں، یا 50 سال سے 100 سال سے ایک ناکام تجربہ ہے وہ کرتے چلے جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ ہم کام کرنا ہی چھوڑ دیں۔ صحیح ہے، جس طرح ہم ذاتی زندگی کے اندر کرتے ہیں کہ کوئی کام پیش آ جائے تو ہم اس کے لیے
ایک طرح سے نہیں ہو رہا دوسری طرح سے کرتے ہیں، دوسری طرح سے نہیں ہو رہا تیسری طرح سے کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ وہ راستہ اپناتے ہیں کہ جس سے نقصان نہ ہو، کام ہو جائے نقصان ہے، ایسا ایسا کوئی طریقہ نہیں اپناتے کہ اس کے ذریعے سے نقصان ہو جائے. تو وہ تمام طریقے اپنائے جا سکتے ہیں جس سے فساد نہ ہو. دیکھیے یہ تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس سے اس کی وسعت کے مطابق. سوال جب اللہ رب العالمین کریں گے قیامت کے دن تو اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو اس کے دین کے غلبے کے لیے لگا دیا، اپنی جان مار لی، پھر ماری کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کیا کام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کتنی محنت کیا کرتے تھے، کتنی مشقت کیا کرتے تھے، اس کے مطابق اس کے قریب قریب پہنچنے کی کوشش کریں. بس یہی ہمارا کام ہے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے شکر ہوں گے. بوتل رکھی پاپولا چل بیٹھ کے میرا کرے چلو. ہاں لیکن یہ جو جدوجہد آپ ان کی مثالیں دے رہے ہیں وہاں پر ریاست کی طاقت اور قوت اپنی جگہ ہے اور لوگوں کی اجتماعیت اپنی جگہ ہے. اگر اتنی بڑی اجتماعیت ہے تو آپ کو بھی بگاڑ نہیں سکتا، آپ بڑے ہو کے خود ہی نافذ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اتنی بڑی اجتماعیت نہیں ہے تو لوگوں کا فساد زیادہ ہوگا، لوگ مارے جائیں گے اور دین کا غلبہ بھی نہیں ہوگا. یہ تو صحیح نہیں ہے نا کہ اس طرح کا راستہ اپنایا جائے. ہاں اگر اتنی بڑی اجتماعیت ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے تو کرنا چاہیے. یہ تو آپ کہتے ہیں نا وہ کتنے منظم تھے، یہ تو آپ کی ہسٹری اگر دیکھیں ذرا غور سے تو باقاعدہ پورا نیٹ ورک موجود تھا. جو تبدیلی آئی ہے ایسے نہیں آئی، پورا نیٹ ورک تھا. ہر محلے کے اندر ان کے افراد موجود تھے، ہر جگہ ان کے لوگ موجود تھے. وہ نکلے اس کے ساتھ تبدیلی آئی. ہاں بیٹھ کر اس پہ جو ہے وہ مشورہ لیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ خود سے فیصلہ کر لیں کہ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ درست ہے. اہل علم موجود ہے وہی فیصلہ کریں گے. آپ ان کے ساتھ شامل کسی بھی اجتماعیت کے ساتھ شامل بہت ساری اجتماعیت موجود ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اتنی اجتماعیت جمع ہو جائے، اتنے افراد جمع ہو جائے تو یہ کام کر سکے پھر ہم یہ کام کریں گے. وہ لوگ بھی موجود ہیں لیکن وہ باقاعدہ سارے کام پروسیس میں